اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بودلا بہار کی کرامت دریا پر چلنا۔ بودلا بہار ایک دن اپنے مرشد لال شہباز قلندر کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اسی وقت مرشد نے فرمایا، بودلا، تمہیں دریا کے اس پار جانا ہے۔ اس وقت دریا میں بہت زیادہ طوفان تھا، پانی تیزی سے بہہ رہا تھا اور کوئی کشتی بھی موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ ممکن نہیں، اس دریا کو پار کرنا بہت خطرناک ہے۔ لیکن بودلا بہار نے اپنے مرشد کے حکم پر پورا یقین کیا۔ وہ دریا کے کنارے گئے، اللہ کا نام لیا اور اپنے مرشد کو یاد کیا۔ پھر انہوں نے دریا میں قدم رکھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بودلا بہار پانی کے اوپر ایسے چل رہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ نہ وہ ڈوبے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان ہوا۔ وہ آرام سے دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بودلا بہار نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، یہ سب میرے مرشد کی کرمنوازی اور اللہ کی مہربانی ہے، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم آپ کے سامنے صرف معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ حضرت سکندر بودلا بہار قلندر پاک کے ساتھ حد درجہ عشق و الفت رکھتے تھے اور قلندر پاک بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے۔ روایت ہے کہ حضرت قلندر پاک کے مزار اقدس کے نزدیک یہ قلعہ ہے۔ آپ کے دور میں اس قلعہ میں اس علاقہ کا حکمران تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ راجہ چوپٹ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ ظالمانہ داستانیں زبان زد عام لیے ہوئے تھا۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں عوام الناس اس کے ظالمانہ اقدام سے سخت بیزار تھے۔ چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک بھی فرد اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، ہاں مگر وہ لوگ جن پر اس کی عنایت ہوا کرتی تھی۔ انہی ایام میں لوگوں نے اس کو بتلایا کہ ایک مجذوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ چوپٹ راجہ بھی اکثر ان کے مستانہ وار ناروں سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ یہ قلندر شہباز کا مرید ہے تو اس نے اس مجذوب کو اپنے پاس بلوایا۔ کہنے لگا، کیا تم ہی نعرے بلند کرتے ہو؟ فرمانے لگے، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلا ہے۔ اس نے سکندر بودلا بہار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، قلندر شہباز کا نام نہ لیا کرو، نہ ہی نعرے لگایا کرو۔ مگر سکندر بودلا کی آواز میں اور بھی شدت آ گئی۔ اس بدبخت راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک انتہائی وحشیانہ قدم تھا، کیونکہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو ہی راجہ اپنے ہم مذہبوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے ہی تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر سکندر بودلا بہار کو ذبح کیا جا رہا تھا تو ادھر قلندر شہباز دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے۔ دھمال ڈالتے ڈالتے وہ اکثر سکندر بودلا پکارا کرتے تھے، اور جہاں بھی سکندر بودلا ہوتے وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس بار یوں ہوا کہ جیسے ہی قلندر پاک نے آواز بلند کی تو قلعہ میں چھپ کر سکندر بودلا بہار کو مارنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سکندر بودلا بہار کے ذبح ہونے کے بعد ان کا جسم دوبارہ سے جڑنا شروع ہو گیا۔
جب ان کے ٹکڑے ایک جسم کی صورت اختیار کر گئے تو وہ جسم حضرت لال شہباز قلندر کے پاس چلا آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے مرید کو تم نے قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے، دیکھو اس کا جسم پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ راجہ یہ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے گھبرایا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنے بد اعمال پر نادم نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مرید سکندر بودلہ بہار کے جسم عطر کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور آپ کو آپ کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ راجہ چوپٹ نے قلندر پاک سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں اپنی رسوائیوں سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس مجذوب کو قتل کروا دیا۔ قلندر پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، مگر وہ آپ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا اور محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جا الزام لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنا کاسہ الٹا دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس موجود بیٹھے عقیدت مندوں نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ زلزلے سے الٹ گیا اور اس کا قلعہ ماں اس ظالم راجہ کے نیست و نابود ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ جو لوگ سیون شریف میں دیکھ کر آئے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ لال شہباز قلندر نے ایک لمحہ میں ہی اس ملعون راجہ کو اس کے حواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کی ظالمانہ کاروائیوں کو یکدم بند کر دیا۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے قدرے سکھ کا سانس لیا۔ قلندر پاک نے اپنے محبوب مرید کا مزار اسی تباہ و برباد قلعہ کے نزدیک بعد میں بنوایا۔ آپ کے مزار اقدس پر قلندر پاک کے روزہ سے جداگانہ انداز میں دھمال ڈالی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کی شب جب رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو سکندر بودلہ بہار کے فقیر رنگین کپڑے پہن کر پیروں میں گھنگرو باندھ کر قلندر پاک کے مزار سے ان کے مزار کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک وجد آفرین منظر ہوتا ہے۔ لوگ سکندر بودلہ بہار کے مزار پر انوار پر دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے مرشد کامل پر قربان ہو گئے اور مرشد نے ان کو قربان کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اپنے روحانی تصرفات سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس قلعہ سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا رہتا ہے اور یوں اگر ایک بھی چیز برآمد ہوتی ہے تو سکندر بودلہ بہار کی یاد لوگوں کے ذہان میں نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔ سکندر بودلہ بہار کا مزار اقدس قلعہ کے نزدیک اسی جگہ واقع ہے جہاں آپ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے ویسے تو بہت زیادہ مصاحبین ساتھ رہے جن کے بارے میں اگر مفصل لکھا جائے تو بہت سی ویڈیوز بنانی پڑیں گی، لیکن ان سب اولیاء اللہ کے ناموں کی فہرست میں سب سے اوپر جس کا نام ہے وہ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لائیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔